السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہی ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، اور جو کوئی انکار کرتا ہے اس کا تو وہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121ویں آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، دی ہے، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کتاب کی وہ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کو، حق تلاوتی ہی، جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لائے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو کوئی اس کتاب کا انکار کرے، اس کتاب کا کفر کرے، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ابھی اس آیت کریمہ میں کتاب سے مراد کیا ہے، اس کی مختلف تفسیریں کی جا رہی ہے۔ آئیے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی کیا تفسیر فرما رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی الذین آتیناہم الکتاب، یعنی جن کو ہم نے کتاب دی۔ تو کتاب سے کیا مراد ہے؟ کیا تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یا قرآن ہے؟ تو صاحب تفسیر فرمانے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، کتاب سے مراد۔ حضرت قتادہ اور عکرمہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ تو یہاں پر اور ایک تفسیر جو حضرت قتادہ اور حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر کتاب سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کتاب سے مراد یہاں پر عام مؤمنین ہے۔ ایک تفسیر تو اوپر یہ فرمائی کہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور الذین آتیناہم کتاب سے مراد نہیں، الذین آتیناہم الکتاب، یعنی جن کو ہم نے کتاب دی۔ کس کو کتاب دی؟ جن کو ہم نے کتاب دی، کس کو؟ تو فرما رہے ہیں اس سے مراد جن کو اللہ نے کتاب دینے کا یہاں پر ذکر فرما رہا ہے، قرآن دینے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک تفسیر اس کی یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ اکرام ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم، یعنی جن کو ہم نے کتاب دی، اس سے مراد عام مؤمنین ہیں، یعنی سارے مسلمان ہیں۔ ایک دوسری تفسیر یہ فرما رہے ہیں کہ یا اہل کتاب میں سے مؤمنین ہیں، ایک تو صحابہ، اور بعض علماء فرماتے ہیں عام مؤمنین، اور یا فرما رہے ہیں کہ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اہل کتاب میں سے جو ایمان لانے والے ہیں وہ لوگ مراد ہیں، یعنی الذین آتیناہم، یعنی جن کو ہم نے دیا، کن کو؟ تو اہل کتاب میں سے، یعنی یہود اور نصارہ میں سے جو اسلام قبول کیے، ایمان لائے، وہ لوگ مراد ہیں یہاں پر، جن کو ہم نے کتاب دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اہل سفینہ والوں کے حق میں نازل ہوئی، جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے تھے۔
یہ کل 40 افراد تھے، 32 حبشہ کے تھے اور 8 شام کے راہب تھے، جس میں بحیرہ بھی تھا۔ الضحاک فرماتے ہیں کہ یہود میں سے جو ایمان لائے تھے وہ مراد ہیں۔ ان میں عبداللہ بن سلام، سعید بن عمر، تمام بن یہودا، اسید، اسد جو کعب بن یامین کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن سور، اس تقدیر پر اسم موصول عہدی ہوگا۔ یہاں پر ایک شان نزول حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اہل سفینہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اہل سفینہ سے کون مراد ہے وہ بھی یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اہل سفینہ والوں کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ اہل سفینہ کون؟ جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے تھے، وہ لوگ مراد ہیں۔ یہ ان لوگوں کی تعداد 40 بتا رہے ہیں، 32 حبشہ کے تھے اور 8 شام کے راہب تھے، جن میں بحیرہ بھی تھا۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، یعنی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یعنی ہم نے جن کو کتاب عطا کی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہ اس پر ایمان لائے ہیں، اور جو کوئی اس کا انکار کرے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں الضحاک سے فرما رہے ہیں کہ یہود میں سے جو ایمان لائے تھے وہ مراد ہیں، یعنی جن کو ہم نے کتاب دی، کون؟ یہودیوں میں سے جو ایمان لائے تھے وہ لوگ مراد ہیں۔ اب وہ کون کون تھے ان کا بھی ذکر یہاں پر صاحب تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ان کے نام بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ یہود میں سے جو ایمان لائے تھے وہ مراد ہیں، یعنی جن کو ہم نے کتاب دی تو ان سے کون مراد ہے؟ تو یہود میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے وہ لوگ مراد ہیں۔ تو ایک فرما رہے ہیں کہ نمبر 1 عبداللہ بن سلام، سعید بن عمر، تمام بن یہودا، اسید، اسد جو کعب بن یامین کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن سور۔ تو یہ حضرات ہے 6 نام یہاں پر ذکر فرمائیں کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ اس تقدیر پر اس میں موصول عہدی ہوگا، یعنی الذین آتیناہم، یعنی جن کو ہم نے دیا۔ تو اگر یہ یہود میں کے وہ افراد جن کا یہاں پر جو ایمان لائے تھے یہودیوں میں سے وہ لوگ مراد ہے، تو پھر اس وقت یہ اسم موصول جو ہے وہ عہدی ہوگا، یعنی یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو ایمان لائے تھے، یہ مخصوص ہوگا، یہ یعنی عام نہیں ہوگا۔ عام مؤمنین یا صحابہ یا اہل کتاب میں سے مؤمنین نہیں مراد ہوں گے، اگر صرف یہ یہودیوں میں کے چند افراد، چند حضرات جو ایمان لائے تھے وہ لوگ مراد ہوں گے، تو یہ الذین آتیناہم، جو یہ الذین جو اسم موصول ہے یہ عہدی ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یتلونہ الکتاب، الذین آتیناہم الکتاب، یتلونہ، اس کو تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتی ہی، اس کے تلاوت کرنے کا حق ادا کرتے ہیں، جیسے اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے ویسا اس کو تلاوت کرتے ہیں۔ یہ یتلونہ میں جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع الکتاب ہے، یعنی وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی اس کتاب حکیم کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ الفاظ کو تبدیلی سے بچا کر تجوید کے ساتھ صحیح مخارج کا لحاظ کرتے ہیں، یعنی الفاظ کا جو مخارج ہے اس کے جو صفات ہیں جوں کہ توں ادا کرتے ہیں۔ سین کو صاد نہیں پڑھتے، صاد کو سین نہیں پڑھتے، خا کو قاف نہیں پڑھتے، قاف کو خا نہیں ادا کرتے، ذال، ظا، ضاد، ثا، سین، ز، ظا، ہر ایک کو اپنے اپنے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کو بدل کر، الفاظ کو بدل کر ادا نہیں کرتے، اور اس کے معنی میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، یعنی جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی اس کی تلاوت میں بھی اس کا جو حق ہے مخارج صفات پورے ادائیگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کا لحاظ کر کے پڑھتے ہیں،
اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور ان کے احکام کے مطابق، اس کتاب کے احکام کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ الکلبی کہتے ہیں کہ ہو ضمیر کا مرجع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی یتلونہ حق تلاوتہ، یعنی یہ ہو کا مرجع جو ہے وہ فرما رہے ہیں حضرت کلبی کہ اس سے مراد یہ ہو کا مرجع جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یعنی آپ کے چہرے انور کی وہ تلاوت کرتے ہیں، آپ کے چہرے انور کو جیسا تکنا ہے، جیسا دیکھنا ہے، آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر وہ پڑھتے ہیں۔ اس تقدیر پر معنی یہ ہوگا کہ جب کوئی ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو پورے جمال اور کمال کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی تلاوت اچھی طریقے سے کرتے ہیں۔ جب کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کا جمال، آپ کا کمال اچھے پیرائے میں اچھی طریقے سے پورا مکمل طور پر بیان کرتے ہیں۔ تو اس کو یوں بیان فرمایا یتلونہ حق تلاوتہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے ویسا تلاوت کرتے ہیں، یعنی آپ کے حلیہ مبارک، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کا رخ زیبا کو اچھی طریقے سے آپ کے جمال اور کمال کو بیان کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے انور میں خوبیاں اور کمالات رکھے ہیں، اور آپ کے صفات میں اور آپ کے کمالات میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرمائی ہیں۔ یہ اس تقدیر پر ہے جب اس میں موصول سے مراد اہل کتاب کے مؤمنین ہوں۔ ایک یہاں پر صاحب تفسیر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ معنی اس وقت لینا درست ہے جب کہ اس میں موصول یعنی الذین آتیناہم، جن کو ہم نے کتاب دیا، ان سے مراد اگر اہل کتاب کے مؤمنین مراد لیا جائے، تو اگر صحابہ لیا جائے، عام مؤمنین مراد لیا جائے، یا یہود کے بعض حضرات جو ایمان لائے تھے وہ مراد لیا جائے، تو اس وقت یہ معنی وہاں پر مناسب نہیں ہوں گے۔ اگر اہل کتاب کے مؤمنین مراد لیے جائیں تو اس وقت یہ معنی یہاں پر یہ معنی لینا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ معنی وہاں پر سویٹیبل ہے، مناسب ہے، درست ہے۔ یتلونہ حق تلاوتہ، حال مقدرہ کا یتلونہ حق تلاوتہ حال مقدرہ ہے، یعنی یہ حال ہے اور مابعد کلام خبر ہے، یا یہ خبر ہے اور اولئک یؤمنون بہ دوسری خبر ہے۔ بہ میں ہو ضمیر کا مرجع کتاب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اولئک یؤمنون بہ وہ ان پر، اس پر، کتاب پر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ اور ومن یکفر بہ میں ہو ضمیر کا مرجع کتاب ہے، یعنی جو کتاب میں تحریف کر کے اس کا انکار کرتا ہے، یا جو اس کی تصدیق کرتی ہے، یعنی کتاب اس کا انکار کرتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ کی تفسیر فرما رہے ہیں، چونکہ انہوں نے ایمان کے عوض کفر کو اختیار کیا، ایمان کے بجائے انہوں نے کفر کو اختیار کیا، تو اس لیے وہ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم۔ اور اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر فرمائی، اور خصوصاً یہ کہ میں نے تم کو فضیلت دی اس زمانے کے سب لوگوں پر۔ تو رب ذوالجلال یہاں پر پھر یہ آیت کریمہ اب یہاں پر تیسری دفعہ پہلے پارے میں ذکر کی جا رہی ہے
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم فرمایا. پھر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین فرمایا. پاؤ پارے جہاں پر دوسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے وہ ایک رکوع پہلے ذکر فرمایا. پھر اب یہاں پر پون پارے کے بعد آخر پاؤں میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اس آیت کو پھر دوبارہ ذکر فرمایا ہے. اب کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، کیا سبب ہے، پھر اس کو 3 مرتبہ کیوں ذکر کیا گیا اور یہ آخر میں پھر دوبارہ کیوں ذکر کیا گیا، تو اس کے بارے میں آگے صاحب تفسیر بیان فرمائیں گے، اس کو ہم آگے ملاحظہ فرمائیں گے. تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. اس کی تفسیر گزشتہ اوراق میں، گزشتہ صفحات میں، گزشتہ رکوعات میں گزر چکی ہے کہ بنی اسرائیل سے مراد کون ہے. اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے جس کے معنی عبداللہ ہے، اور بنی اسرائیل یعنی آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اور بنی اسرائیل میں 70,000 سے زائد پیغمبر اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں. زیادہ تعداد ہے جو پیغمبروں کی بنی اسرائیل میں سے تشریف لائے ہیں، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد انعامات و اکرامات فرمایا ہے. اور وہی انعامات و اکرامات کو رب ذوالجلال یاد دلا رہا ہے تاکہ وہ انعامات کو یاد کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب پر ایمان لائے. تو رب ذوالجلال فرمانا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کیا، انعام کیا. میں نے جو تم پر نعمتیں انعام کیا، جو نعمتیں میں نے تم کو بخشی، وہ نعمتیں یاد کرو. اب وہ نعمتیں کیا ہیں؟ منہ و سلویٰ کا اترنا ہے، اور ان کی بخشش ہے، معافی ہے، اور فرعون اور قبطیوں کے ظلم و زیادتی سے نجات ہے، اور ان کے لیے سمندر کا شق ہو جانا ہے، اس میں سے راستہ بن جانا ہے، اور دھوپ میں بادلوں کا سایہ کرنا ہے، مقام تیہ میں ان کے لیے منہ و سلویٰ اترنا ہے. الغرض رب ذوالجلال نے کئی انعامات و اکرامات ان پر عطا فرمائے، ان پر کرم نوازی فرمائی. ان کو فرعون کے ظلم و زیادتی سے، جبر و استبداد سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نکالا، ان کو بچایا، ان کی حفاظت فرمائی. الغرض انہی نعمتوں کا رب ذوالجلال تذکرہ فرما رہا ہے. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام فرمایا ہے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو فضیلت بخشی، تم کو برتری عطا فرمائی. علی العالمین، اس زمانے کے سارے لوگوں پر تم کو میں نے فوقیت اور فضیلت بخشی ہے. اس نعمت کو بھی یاد کرو. جبکہ تم گری ہوئی پچھڑی ہوئی قوم تھے، تم کو قبطیوں نے غلام بنا کر رکھا تھا، تم سے جو چاہے کام لیتے تھے لیکن مزدوری نہیں دیتے تھے، تم پر ظلم و زیادتی ہوتی تھی، تم کو بالکل بھی غلاموں جیسا تمہارے ساتھ سلوک ہوتا تھا، بلکہ غلاموں سے بدتر تمہارے ساتھ سلوک ہوتا تھا. لیکن رب ذوالجلال نے تم کو پستی سے اٹھا کر فوقیت اور فضیلت بخشی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان سے نجات دلایا، اور اس زمانے کے سارے لوگوں پر تم کو فضیلت اور فوقیت عطا فرمایا اللہ تعالیٰ. کیا تم اس نعمت کو بھول گئے ہو جو رب ذوالجلال نے تم پر عطا فرمایا تھا؟ اس کے بعد رب ذوالجلال فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق اللہ العلی العظیم. اور ڈرو اس دن سے کہ نہ پکڑا جائے گا کوئی آدمی کسی کے عوض، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے مالی تاوان، اور نہ نفع دے گی اس کو کوئی سفارش، اور نہ ہی ان کی امداد کی جائے گی. رب ذوالجلال اپنی نعمتوں کا ذکر فرما کر قیامت کے روز اور بدلے کے روز سے ڈرنے اور خوف کرنے
کی طرف ان کو راغب فرما رہا ہے، ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ لوگوں، تم پر رب ذوالجلال نے، بنی اسرائیل تم پر اتنے انعامات و اکرامات فرمایا، اور نبی آخر الزماں کو بھیجا، اور تمہارے پیغمبر سے اور تمہاری کتابوں میں یہ ذکر کیا گیا کہ ایک نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، یہ تم سے عہد لیا گیا تھا، یہ تم سے وعدہ لیا گیا تھا، یہ تم سے میثاق لیا گیا تھا۔ اب وہ نبی آخر الزماں جب آئے تو تم نے ان کا انکار کر دیا، ان پر وہ کتاب نازل ہوئی تو اس کتاب کا بھی انکار کر دیا تم نے، جبکہ وہ پیغمبر سے تم ان کی آمد سے قبل ان کا وسیلہ لے کر دعائیں کیا کرتے تھے، ان کے آنے کے بعد ایسے اجنبی ہو گئے جیسا کہ تم ان کو پہچانتے ہی نہیں ہو۔ تو ڈرو اس روز سے، قیامت کے روز سے، قیامت کے دن سے ڈرو جب کوئی نفس کسی کو نہیں بچا سکے گا، کوئی نفس کسی کو نہیں بچا سکے گا، کوئی نفس کسی کے بدلے میں نہیں پکڑا جائے گا، کوئی کسی کا سہارا نہیں بنے گا، اور کوئی سفارش اور کوئی مالی تعاون، کوئی تاوان نہیں قبول کیا جائے گا۔ وہاں پر کسی سفارش کرنے والے کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور کسی کی وہاں پر کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس دن سے، قیامت کے دن سے ڈرو۔ تو رب ذوالجلال فرما رہے ہیں واتقوا یوما، اور اس دن سے ڈرو کہ لا تجزی، اس روز سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس، نہ پکڑا جائے گا کوئی آدمی کسی آدمی کے عوض، یعنی کوئی کسی کے بدلے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، کوئی کسی کا بدلہ کسی کو نہیں دیا جائے گا، جس کے اعمال کی سزا اسی کو ملے گی، ایک کے اعمال کی سزا دوسرے کو بھگتنا نہیں پڑے گا، ہر ایک کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ کوئی باپ اپنی اولاد کو دے کر اپنی جان چھڑا نہیں سکے گا، اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کو دے کر اپنی جان بچا نہیں سکیں گے۔ تو الغرض کوئی کسی کے عوض نہیں پکڑا جائے گا۔ ولا يقبل منها عدل، اور اس روز کوئی عدل بھی قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی مالی تاوان، کوئی جرمانہ بھی وہاں پر قبول نہیں کیا جائے گا، تاکہ جیسا کہ دنیا میں اگر کوئی غیر قانونی کام کرتے ہیں تو کوئی جرمانہ، کوئی تاوان دے کر جان چھڑا لیتے ہیں، لیکن قیامت کے روز وہاں پر کوئی جرمانہ، کوئی تاوان وغیرہ بھی کام نہیں آئے گا وہاں پر، کیونکہ وہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ اور قبول کیا جانا تو دور کی بات، کیونکہ دینے کے لیے آدمی کے پاس کچھ ہوگا بھی نہیں وہاں پر۔ ولا تنفعها شفاعۃ، اور وہاں پر کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی، اور کسی نفس کو، کسی انسان کو، کسی کو بھی کوئی شفاعت، کوئی سفارش وہاں پر فائدہ نہیں دے گی۔ اب دنیا میں ہر جگہ پر سفارش سے کام چلا لیتے ہیں، اگر کچھ کام نہیں چل رہا اس کا ریفرنس دے دیا، اس کا حوالہ دے دیا، اس کی سفارش لے لیے، اس کی ریکویسٹ لے گئے، کام بن جاتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش نہیں چلے گی وہاں پر۔ ولا هم ينصرون، اور وہاں پر کسی کی مدد نہیں کی جائے گی، کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ آیت کریمہ یہاں پر اس کا ترجمہ ہوا۔ اب ہم اس کی تفسیر ملاحظہ کرنے سے پہلے یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھ لیں، نوٹ کر لیں، یہ آیت کریمہ اور اس جیسی جتنی بھی قرآن مجید میں آیات بینات آئی ہے جہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کوئی سفارش ہو، لا تنفعها شفاعت، شفاعت کوئی کام نہیں کرے گی۔ یاد رکھیں یہ اہل ایمان کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ کفار و مشرکین کے لیے ہے۔ اہل ایمان کے لیے شفاعت برحق ہے۔ شفاعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، سارے انبیاء شفاعت فرمائیں گے، حفاظ شفاعت فرمائیں گے، علماء شفاعت فرمائیں گے، مجاہدین شفاعت فرمائیں گے، حجاج اکرام شفاعت فرمائیں گے۔ الغرض شفاعت فرمانے والوں کی ایک طویل فہرست ہے، چونکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جن کو سفارش کرنے کی اجازت دے گا، شفاعت کرنے کا حق دے گا، وہ لوگ قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ یہ کفار و مشرکین کے بارے میں آیات ہیں جن کے بارے میں کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے چھوٹے معصوم بچے جو بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں وہ بھی اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول بھی فرمائے گا۔ تو الغرض یہ کفار اور مشرکین اور یہود و نصارہ کے بارے میں ہیں،
کیونکہ ذکر ان کا ہی چل رہا ہے، اور سیاق کلام سے بھی یہی پتہ چلتا ہے، چونکہ اوپر سے یہودیوں کا ذکر چل رہا ہے جو قرآن کا بھی منکر ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی منکر ہے، ان کا یہاں پر تذکرہ چل رہا ہے۔ الغرض جہاں جہاں پر شفاعت کے عدم نفع، یعنی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی، جہاں پر بھی ذکر آتا ہے یہ اہل ایمان کے باب میں نہیں ہے، اہل ایمان کے متعلق نہیں ہے، غیر مؤمنین کے لیے یہ آیات وارد ہوئی ہے۔ ورنہ اہل ایمان کے بارے میں تو سورہ نبا میں آیا ہے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، روح اور سارے ملائکہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سب وسطہ ہو کر کھڑے ہوں گے قیامت کے روز۔ لا یتکلمون، کسی کو کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی کلام نہیں کر سکے، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہوگی وہی کلام کر سکے گا، اور جو بھی کلام کرے گا وہ درست کہے گا، صحیح اور درست بات کہے گا۔ اور اسی طریقے سے آیت الکرسی میں بھی وارد ہے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے، اس کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا کون ہے، الا باذنہ، سوائے اس کی اجازت کے۔ یعنی اہل ایمان بھی، جتنے اہل ایمان کے بارے میں یہ آیا ہے کہ وہ شفاعت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ بھی شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ الغرض تو شفاعت کا جہاں تک تعلق ہے، جہاں جو سفارش، جو شفاعت وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، وہ غیر مؤمنین کے بارے میں ہے۔ یہ آیات کفار اور مشرکین اور یہود و نصارہ کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اور اہل ایمان کے لیے ان آیات کو چسپاں کرنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان کی سفارش فائدہ پہنچانے کا ذکر فرمایا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے آیت الکرسی کا ذکر کیا ہے، اسے بہت مقامات پر، متعدد مقامات پر ایسا آیا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ طور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے صدقے میں ان کی اولاد کو، ان کی ضروریت کو جنت میں بلند و بالا مقامات عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے ایمان میں اتباع کرنے کی وجہ سے۔ تو الغرض ایمان میں جو اولاد اپنے ماں باپ کی اتباع کرتی ہے، وہ ماں باپ کے اچھے اعمال ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اولاد کو، ذریت کو۔ اور شفاعت یہ برحق ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس کا انکار گویا کہ قرآن و حدیث کا انکار ہے۔ یہ اہل ایمان کے لیے شفاعت برحق ہے، اور اہل سنت والجماعت کے یہ عقیدے میں سے بھی ہے، والشفاعت حق ہے، کہ شفاعت برحق ہے۔ الغرض یہ کچھ چیزیں یہاں پر ضروری تھی، اس لیے میں نے یہاں پر ذکر کر دیا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ شفاعت کا سرے سے انکار کر دیا گیا ہے، یقیناً شفاعت کا انکار سرے سے انکار ہے کفار و مشرکین کے لیے، اہل ایمان کے لیے نہیں، اہل ایمان کے لیے شفاعت برحق ہے۔ ابھی اس آیت کریمہ کی تفسیر کے ضمن میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، بنی اسرائیل کے قصے کی ابتدا نعمت کے ذکر سے اور ان کے حقوق کی ادائیگی، نعمت کے ضیاع سے، احتیاط، قیامت کے خوف اور اس کی ہولناکیوں کے بیان سے فرمائی تھی۔ تو اب دوبارہ ذکر فرمایا اور انہیں ابتدائی چیزوں کو ذکر فرما کر کلام کا اختتام فرمایا، یعنی ابتدا میں بھی ان چیزوں کو یاد دلایا اور اختتام میں بھی ان چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا، نعمتوں کی یاد دلائی گئی، اور قیامت کے دن سے ڈرنے اور خوف کرنے، قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرنے اور خوف کرنے کا ذکر پھر دوبارہ کیا جا رہا ہے۔ اس اسلوب کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہیں نصیحت کرنے میں مبالغہ مقصود ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ گویا یہ احکامات پورے قصے کا نتیجہ اور مقصود ہے۔ تو دو توجیحات اس طریقے سے ذکر کرنے کے بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان کی نصیحت کرنے میں مبالغہ کیا جا رہا ہے، یعنی وہ لوگ
حد سے تجاوز کر گئے اپنے احکام پر عمل کرنے میں، یعنی ان احکامات کو پس پش ڈال دیا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا، احکامات میں رد و بدل کر دیا، تو ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کرو، ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر انعام فرمایا تھا، اور قیامت کے روز ڈرو، قیامت کے روز سے ڈرو۔ یہ دنیا ہے، ختم ہو جائے گی، آج نہیں تو کل، لیکن کل بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں تم ٹھہرنا ہوگا، تو اس وقت کیا جواب دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تو قیامت سے ڈرو، اس دن سے ڈرو، اللہ کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرو، اور اللہ نے جو پیغمبر کو نبی آخر الزمان بنا کر بھیجا ہے ان پر بھی ایمان لاؤ، اور ان پر بھی نازل کردہ کلام مجید قرآن مجید پر بھی ایمان لاؤ۔ اور ایک وجہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ احکامات پورے قصے کا نتیجہ اور مقصود ہے، یعنی جتنے احکامات بیان کیے گئے ہیں یہ اصل مقصود ہے، ان کے ذکر کرنے سے، ان کے یہ سب چیزیں ذکر کرنے کا اصل مقصود یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو تم پر ہم نے انعامات و اکرامات کیا اس کو یاد کرو اور اللہ سے ڈرو اس بارے میں کہ ہم نے تم پر اتنے انعامات و اکرامات فرمائے ہیں، لیکن پھر بھی تم کج روی، ٹیڑھا راستہ چلنا نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو قیامت سے ڈرو، اور اس روز کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا، اور کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کوئی تاوان، کوئی جرمانہ وہاں پر نہیں لیا جائے گا، اور کوئی کسی کی مدد وہاں پر نہیں کرے گا۔ تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ تو اب تمہیں زندگی دی ہے اللہ نے، تو جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے ہیں، جو وحی نازل فرمایا ہے، جس پیغمبر کو نبی آخر الزمان بنا کر بھیجا ہے، ان پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر عمل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ قیامت کے دن سے ڈرو تم۔ یہاں پر یہ یہودیوں کا جو ایک تقریباً آدھا پارے سے زائد طویل ان کا ذکر چل رہا تھا، ان کے کیے ہوئے کاموں کا، اور ان پر جو اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام فرمایا، اور انہوں نے جو ناشکری کی اور کفران نعمت کیا، اور پیغمبروں کو جھٹلایا، اور پیغمبروں پر جھوٹے غلط سلط الزامات لگائے، اور ان کی اتباع کرنے میں سستی اور کاہلی سے کام لیا۔ رب ذوالجلال نے ان پر پہاڑ ان کے سروں پر لا کر اٹھا کر رکھ دیا کہ اگر وہ اس کتاب کو اختیار نہیں کرتے تو پھر یہ پہاڑ ان کے سروں پر ڈال دیا جائے گا اور انہیں اس طریقے سے ہلاک کر دیا جائے گا۔ الغرض بہت ہی مفصل طریقے سے رب ذوالجلال نے یہود اور نصارہ کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر یہ بات مکمل ہو گئی، یہاں سے ایک الگ چیپٹر، یہاں سے ایک الگ تذکرہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں حضرت ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آگے تیسرے پارے میں آئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، کیونکہ یہ لوگ دعویٰ کر رہے تھے تو ہم تو ملت ابراہیم کے ہیں، ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یہ کہا کرتے تھے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام یہودیت اور نصرانیت سے پہلے کے پیغمبر ہیں۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوترے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اسرائیل نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو ان میں پھر یہود آئے، تو ان میں سے جو تھے ان جب سے یہود پڑا ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہ یہود تھے نہ نصارہ تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہودیت کی طرف منسوب کرنا یہ بددیانتی اور خیانت ہے۔ تو الغرض ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے جو بنی اسرائیل سے پہلے کے پیغمبر ہے۔ آئیے اب اس کو سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا
قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین اکرام، آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے. اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے تو انہیں پورے طور پر بجا لایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا. عرض کی میری اولاد سے بھی؟ فرمایا نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں تک. تو حاضرین اکرام، اس آیت کریمہ کا مفہومی ترجمہ لے کر ہم تفسیر کی طرف متوجہ ہوں گے. رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. وَإِذ اور یہاں پر فعل، اب آگے تفسیر میں بتائیں گے. وَإِذ اور یاد کرو، وَإِذ اور جب، یہاں پر اذکر فعل محذوف مانا جاتا ہے. وَإِذ اور یاد کرو، ابتلا جب آزمایا، ربہ آپ کے رب نے، ابراہیم علیہ السلام کو. یہاں پر فاعل کو مفعول پر مقدم کیا گیا ہے اور فاعل کو مفعول سے مؤخر کیا گیا ہے. یعنی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول آتا ہے عربی گرامر کے لحاظ سے. لیکن کبھی کسی وجہ سے کسی سبب سے کہ توجہ دلانے کے لیے یا کسی چیز میں مبالغہ کے لیے یا توجہ مبذول کرانے کے لیے یا بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس طریقے سے تقدیم اور تاخیر آگے اور پیچھے کیا جاتا ہے. تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آزمایا بکلمات، چند کلمات کے ذریعے، چند کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کا امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کو پورا کیا، مکمل کیا، اس پر پورے کھرے اترے، اس امتحان میں کامیاب ہوئے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو رب ذوالجلال نے فرمایا، قال رب نے فرمایا، انی جاعلک بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو، للناسی تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے آپ کو میں بنانے والا ہوں اماما، پیشوا، رہنما، پیشوا بنانے والا ہوں آپ کو. قال ومن ذریتی. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بارلا تو مجھے تو امام بنانے والا ہے اور میری ذریت میں سے، میری اولاد میں سے. قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے. قال لا ینال عہد الظالمین. تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے ابراہیم لا ینال عہدی، میرا عہد نہیں پہنچتا الظالمین، ظالمین کو. یعنی یہ جو میں تمہیں امامت سے نواز رہا ہوں، جو میں تمہیں پیشوا بنا رہا ہوں، ظالم لوگ اس کو نہیں پا سکتے. یعنی جو ظلم کرنے والے ہیں. اب اس کی تفسیر آئے گی. ظالم سے مراد کفار و مشرکین ہیں، کافرین ہیں. ظالم سے مراد یا فاسقین ہیں. وہ لوگ اللہ کا عہد نہیں پہنچتا ان لوگوں کو. آئیے اب اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے. ہشام نے ابراہیم کو اس صورت میں ابراہام پڑھا ہے. یہاں پر قرات بتا رہے ہیں صاحب تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم کی جو قرات ہے اس کو مختلف طریقوں سے پڑھا گیا ہے. تو اس کی قرات بتا رہے ہیں ائمہ قرات نے اس کو کیسے کیسے پڑھا ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں. ہشام نے ابراہیم کو اس صورت میں ابراہام پڑھا، اس صورت میں، اور یہ اس صورت میں 15 مرتبہ آیا ہے. یعنی یہ صورت میں جہاں جہاں بھی آیا ہے 15 مرتبہ آیا ہے. تو انہوں نے ہشام نے
جتنے بھی مرتبہ آیا ہے اس کو ابراہم پڑھا ہے۔ سورہ نساء میں یہ ابراہیم لفظ جو ہے 3 مرتبہ آیا ہے اور آخری مقام پر ابراہم پڑھا ہے۔ سورہ نساء میں 3 مرتبہ آیا ہے اور آخری مقام پر ابراہم پڑھا ہے، وہ 3 مرتبہ میں سے آخری جگہ پر ابراہم پڑھا ہے۔ اور سورہ انعام میں آخری مرتبہ کو، اور سورہ توبہ میں آخری 2 کو، سورہ ابراہیم میں 1 مقام پر، سورہ نحل میں 2 مقام پر، سورہ مریم میں 3 مقامات پر، عنکبوت میں 1 مقام پر، شورا میں بھی 1 جگہ، ذاریات میں بھی 1 مقام پر، نجم میں بھی 1 جگہ پر، حدید میں بھی 1 جگہ پر، اور ممتحنہ میں بھی 1 جگہ پر، ان کل 33 مقامات پر ہشام نے ابراہم پڑھا ہے، ابراہیم کو ابراہم پڑھا ہے، اور پورے قرآن میں یہ لفظ 69 مرتبہ آیا ہے۔ ابن ذکوان نے تو یہاں پر صاحب تفسیر جہاں جہاں پر انہوں نے لفظ ابراہیم کو ابراہم پڑھا ہے اس کا ذکر فرمایا کہ کل 33 مقامات پر انہوں نے لفظ ابراہیم کو ابراہم پڑھا ہے، اور یہ لفظ ابراہیم جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں 69 مرتبہ آیا ہے، یعنی 69 مرتبہ آیا ہے۔ ابن ذکوان نے خاص سورہ بقرہ میں 2 طرح پڑھا ہے، یعنی ابراہیم ابراہم۔ باقی قرآن نے تمام مقامات پر یا کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی ابن ذکوان جو ہے انہوں نے سورہ بقرہ میں 2 طرح پڑھا ہے، یعنی ابراہیم ابراہم، یہ 2 طریقے سے بھی پڑھا ہے، اور باقی قرآن نے تمام مقامات پر یا کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی پورے قرآن میں یا کے ساتھ پڑھا ہے، ابراہیم پڑھا ہے، ابراہیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اب ابتلا کے معنی یہاں پر اور اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ ابتلا کا اصل معنی کسی مشکل امر کا مکلف بنانا، یعنی ابتلا یعنی کسی کو آزمائش میں ڈالنا، امتحان میں ڈالنا، کسی مشکل امر کا مکلف بنانا، یعنی کسی ڈیفیکلٹ کام کی ذمہ داری دینا، مکلف بنانا یا ذمہ داری دینا، کسی مشکل کام کی ذمہ داری دینا، اور یہ بلا سے مشتق ہے اور آزمانے کو لازم ہے، یعنی یہ بلا یعنی یہ ابتلا، یہ جو ہے آزمانا، اس میں آزمانا لازم ہے، آزمائش، امتحان، اختبار، یعنی یہ چیز اس میں لازم ہے، اس لیے ابتلا اور اختبار کو مترادف سمجھا گیا ہے۔ اور کلمات سے مراد کلمات کے مدلولات ہیں، کلمات سے مراد کلمات کے مدلولات، یعنی جو باتیں، وہ الفاظ نہیں، وہ الفاظ جن جن چیزوں پر بولی جاتی ہیں وہ مراد ہیں۔ اب وہ مدلولات کیا ہیں؟ تو فرما رہے ہیں وہ اوامر و نواہی ہیں، یعنی جو چیزیں کرنے کا حکم دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جن چیزوں سے منع کیا تھا وہ سب چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جن چیزوں سے منع کیا تھا اس سے بچے آپ، اجتناب کیے، احتیاط کیے، اس سے اوائڈ کیے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا تھا وہ ساری چیزیں آپ نے کیا، اس پر عمل کیا، اس کو پورا کیا، کمپلیٹ کیا۔ حضرت عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ یہ 30 خصائل ہیں جو شرائع اسلام ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کے کرنے کا اور کچھ چیزوں سے رکنے کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، وہ کل چیزیں 30 چیزیں تھیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس کے ذریعے آزمایا، وہ کلمات جن سے آزمایا، وہ کل کلمات کے جو مدلولات ہیں وہ 30 ہیں، بیان فرما رہے ہیں حضرت عکرمہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ کسی نے ان تمام خصائل پر مکمل طور پر عمل نہ کیا سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یعنی یہ کل 30 چیزوں پر کسی نے بھی عمل نہیں کیا سوائے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے براءت لکھ دی اور فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم، وہ ابراہیم جس نے وفا کیا، سارے احکامات کو بجا لائے،
پوری طرح بجا لایا احکامات کو علیہ الصلاۃ والسلام. تو وہ 30 خصائل، وہ 30 چیزیں کیا ہے، اس کو مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اور سورہ احزاب میں اور سورہ معارج میں مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے. تو آئیے اس کو سماعت فرماتے ہیں. ان خصائل میں سے 10 کا ذکر سورہ برات میں ہے. 10 کا ذکر سورہ برات میں ہے، یعنی جو چیزیں کہ کرنے جو کلمات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آزمایا تھا، وہ کلمات میں سے کیونکہ 30 ہے فرمائے، 30 خصائل ہے جو شرائع اسلام ہیں، ان خصائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا تھا، آپ کا امتحان لیا تھا، تو آپ نے وہ اس پر مکمل اترے، آپ اس پر کھرے اترے، اس پر کامیاب ہوئے. وہ 10 چیزیں ان میں سے 10 چیزوں کا ذکر سورہ توبہ میں ہے. سورہ توبہ یا سورہ برات، اس سورت کے 2 بھی نام ہیں. ان خصائل میں سے 10 کا ذکر سورہ برات میں ہے. رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے اس کی تلاوت بھی سماعت فرما لیں گے، اس کا معنی بھی سماعت فرما لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق اللہ العظیم. تو رب ذوالجلال نے 10 صفات کا ذکر اس میں بیان فرمایا ہے. التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون حمد بیان کرنے والے، السائحون اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کے رضا کے لیے سفر کرنے والے ہیں، جیسے کہ اللہ کا حکم ہے افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیا انہوں نے زمین میں سیر و تفریح نہیں کی تاکہ دیکھیں کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. سیر و تفریح اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الامرون بالمعروف اچھائی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور حفاظت کرنے والے اللہ کے حدود کی، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے. وبشر المؤمنین اور خوشخبری دیجئے اہل ایمان کو اور مؤمنین کو بشارت دو. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 خصائل کا ذکر فرمایا، اور 10 خصائل کا ذکر سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. رب ذوالجلال فرمانا، بے شک مسلمان
مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ سے ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش تیار کر رکھی ہے، واجرا عظیما، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ پھر صاحب تفسیر فرما رہے ہیں، اور 10 خصائل سورہ مومنون اور سأل سائل میں ہے، اور 10 خصائل جو ہے وہ سورہ مومنون پارے 18 میں وارد ہے، اور سورہ مومنون اور سورہ سأل سائل سورہ معارج میں ہے، یعنی ان دونوں سوروں میں اور 10 خصائل ہیں۔ آئیے اس کو بھی ملاحظہ فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون۔ تحقیق کے کامیاب ہو گئے ایمان والے، بے شک دو جہاں میں بامراد ہو گئے ایمان والے، وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں، اور جو ہر بیہودہ امر سے منہ پھیرے ہوتے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں کے اور ان کنیزوں کے جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہیں، تو بے شک انہیں ملامت نہ کی جائے گی، اور جس نے خواہش کی ان دونوں کے ماں سوا تو یہی لوگ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں۔ نیز وہ مومن بامراد ہیں جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنے نمازوں کی پوری حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ سأل سائل سورہ معارج میں بھی 10 خصلتوں کا ذکر آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 34 تک ہے، جن کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔ جو اپنی نماز پر پابندی کرتے ہیں، اور وہ جن کے مالوں میں مقررہ حق ہے سائل کے لیے اور محروم کے لیے، اور جو تصدیق کرتے ہیں روز جزا کی، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ہمیشہ ڈرنے والے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں ہے، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں بجز اپنی بیویوں کے یا اپنی کنیزوں کے، تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، البتہ جو خواہش کریں گے ان کے علاوہ تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اور جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کی پاسداری کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو سورہ معارج کی آیتوں کا بھی ترجمہ ہم نے یہاں پر ملاحظہ فرمایا۔ تو یہ 30 خصائل کا ذکر یہ 4 مقامات پر ذکر ہوا، سورہ توبہ میں اور سورہ احزاب میں اور سورہ مومنون میں اور سورہ معارج میں، ان 30 خصائل کا ذکر یہاں پر صاحب تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔
اب اس کے بعد اور دیگر بھی اس کی تفسیریں کی گئی ہے، اس کو آنے والے ایپیسوڈ میں سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں دین دنیا کی سعادت نصیب فرمائے، دین متین کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے بار الہ، جو 30 خصائل جو تو نے جن کلمات کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا، اے بار الہ ہمیں ان کلمات سے آزما تو نہیں اے بار الہ، لیکن ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھ کر اور کچھ چیزیں جو ہم پر فرض سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، اور جو کچھ ان خصائل میں سے ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو ہم سے درگزر فرما، معاف فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔